عجلت الیک ربی لترضی، اے رب میں نے تو تجھے راضی کرنے کے لیے جلد بازی سے کام لیا کہ کتاب لینے کی خوشی میں قوم کو چھوڑ کر آ گئے، اور یہ چھوڑ کے کام چھوڑ کے آئے تھوڑے وقت کے لیے. انا قد فتنا قومک من بعدک واضلهم السامری، کہ تم تو ادھر آئے اور ادھر سامری نے بچڑا بنایا، ایک بچہ بنایا گائے کا، اور کہہ دیا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، کہ لو یہ ہے تمہارا اور تمہارے نبی موسیٰ کا معبود، کرو اس کی عبادت. بچڑا بنا کے دے دیا عبادت کرنے کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محنت اس کی تھی، محنت اس کی کرائی گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس بنیاد پر بھیجا تھا، لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرا کوئی شریک نہیں. اس بنیاد پر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اس کی محنت کی تھی اور بنی اسرائیل کو اس پر لائے تھے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے اگر کام چھوڑ کر گئے تو ادھر سامری نے سارا جتنا سونا تھا وہ اکٹھا کیا اور اس کا بچڑا بنایا، اور جبرائیل کے پیروں کی خاک لی اور اسے بچڑے میں ڈالا اور معبود بنا کے دے دیا. ھذا الہکم و الہ موسیٰ، کہ یہ تمہارے نبی موسیٰ کا معبود یہ ہے. اس میں سے کچھ آواز آنے لگی تو انہوں نے سوچا کہ اس میں تو جان پڑ گئی. میرے دوستو بزرگوں، جو چیز آواز کرے یا جو چیز نقصان دے دے یا جو جس چیز سے نفع ہو جاوے وہ معبود نہیں ہے. معبود برحق خدا کی ذات ہے. ہر نفع کا ہر نقصان کا تعلق براہ راست صرف محض اللہ کی ذات عالی سے ہے. ایک درخت کا پتا بھی اگر گرتا ہے یہ اللہ کے حکم سے گرا ہے، یہ اللہ کے حکم سے گرا ہے. دنیا کی کسی چیز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وما تسقط من ورقة الا يعلمها، کہ ایک درخت کا پتا بھی درخت سے گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں اور اللہ کے حکم سے گرا ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محنت تھوڑی دیر کے لیے چھوٹی، تو اس تھوڑے وقت میں بنی اسرائیل پھر گمراہی پر آ گئے. ہمیں کتنا عرصہ ہوا دعوت کے کام کو چھوڑے ہوئے؟ ہم بغیر دعوت کی محنت کے ہدایت چاہ لیں اور بغیر دعوت کے ہدایت آ جائے، لیکن ایسا کسی زمانے میں نہیں ہوا. ہاں اعمال افراد میں رہ جاویں گے کہ کوئی نمازی ہے، کوئی روزہ رکھتا ہے، کوئی نیک آدمی ہے، کسی کا معاملات درست ہیں، لیکن امت 100% وہ ایمان پر، اعمال پر، معاملات پر، عبادات پر، اخلاق پر، معاشرے پر اور بھائی چارے پر، ایک دوسرے کے کام آنے پر، ایثار پر، ایک دوسرے کے پر احسان کرنے پر، ایک دوسرے کے سے اس کی جان و مال محفوظ ہونے پر، کیونکہ اس پر امت آ جائے بغیر دعوت کے یہ نہیں ہو سکتا. تو نبی آئے، دعوت آئی، دین آیا. نبی گئے، دعوت گئی، دین گیا. یہ ہوتا رہا ہر زمانے میں. آج بھی اگر امت دعوت کی محنت کو اپنا مقصد بنا لے تو آج بھی صحابہ کرام والا معاشرہ، صحابہ کرام والے اخلاق، صحابہ کرام والا ایمان اور صحابہ کرام والی عبادات وہ آج بھی امت میں زندہ ہو سکتی ہیں. یہ کام کسی ایک جماعت، ایک فرقے کا نہیں ہے. یہ جماعت کوئی جماعت نہیں ہے، یہ کوئی مالیات صاحب کی جماعت نہیں ہے. سے کہہ لیا ہے اور وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، آپ کو نبی برحق سمجھتا ہے، اس کا رشتہ نبوت کا اپنے نبی سے ہے، اس کا رشتہ اپنے نبی سے ہے بحیثیت امتی ہونے کے.
اور نبی کو بحیثیت نبی ہونے کے جانتا ہے، اس کے ذمہ ہے یہ کام. ہم یہ بات اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ یہ کوئی جماعت ہے اور یہ چند لوگوں کرنے کا کام ہے. ہر جو امتی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے، اس کے ذمہ دعوت کا کام ہے. تو کیونکہ کام امت نبیوں سے نبیوں کی طرف آ رہا تھا، اب کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اس لیے کام امت کے ذمہ کیا گیا. کام امت کے ذمہ کیا گیا. اس کام کا جو مقصد ہے، اس کام کا جو اصل مقصد ہے میرے عزیز دوستو بزرگوں، وہ ماحول کی تبدیلی ہے. وہ ماحول کی تبدیلی ہے کہ جو صحابہ کرام کی محنت سے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اور آپ کی جو ہے دعوت سے جو ماحول مدینہ منورہ کا بنا تھا، وہ ماحول جب تک نہیں بنے گا اس وقت تک امت کے اندر امت پناہ نہیں آئے گا. کہ مدینہ منورہ کا ایک ماحول بنا کے دیا کہ جان محفوظ، مال محفوظ، عزتیں محفوظ، کسی کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں تھا. یہ ماحول مدینہ منورہ کا آج ہر ایک چاہتا ہے میرے ساتھ اخلاق سے پیش آیا جاوے، میرے ساتھ معاملات صحیح کیے جاویں، مجھے کوئی دھوکہ نہ دے، میری عزت پہ کوئی ہاتھ نہ ڈالے، میرے مال کو کوئی غلط نگاہ سے نہ دیکھے، میری بیٹی کو کوئی غلط نگاہ سے نہ دیکھے. یہ ہر ایک چاہتا ہے. کتنا بھی گیا سے گیا برا آدمی ہو، اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا کہ مجھے کوئی گالی دے اور میرے گھر والوں کو کوئی غلط نگاہ سے دیکھے اور میرے ساتھ کوئی بد اخلاقی سے پیش آوے اور میرے ساتھ کوئی معاملے میں خیانت کرے. اسے کوئی برداشت نہیں کرے گا، اپنی ذات سے کتنا ہی برا ہو. یہ ہر ایک چاہتا ہے، ہر قوم کا، ہر خیال کا آدمی یہ چاہتا ہے کہ یہ دنیا کا ماحول یہ بن جاوے. جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس کام کے ذریعے کیا چاہتے ہیں، تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے یہ فرمایا کہ خدا کی قسم کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ امت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بنا کر چھوڑا تھا امت وہاں پہنچ جائے. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتا. میرے دوستو بزرگوں، امت کے وہاں پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ امت وہ کام کرے جو کام امت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ سے کام سیکھا ہے اور کیا ہے. اس امت کا آخر اس وقت تک نہیں سدھرے گا جب تک امت وہ نہ کرے جو اس امت کے پہلو نے کیا ہے. تو ایک مقصد ہے، ایک کام ہے کہ جب یہ محنت کی جاوے گی تو ماحول میں تبدیلی آئے گی. اور تبدیلی لانا کیا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے ماحول میں تبدیلی لانی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر. چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو، اپنے گھر کے مردوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماں کو، اپنی خالوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے متعلقین کو، اپنے ملازمین کو، ایک ایک کو کلمہ لا الہ الا اللہ سکھلانا اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اٹھانا. میرے عزیز دوستو بزرگوں، اتنا پرخطر دور ہے اور اتنا خطرناک ماحول ہے کہ ایک آدمی اپنی زبان سے یوں کہے گا کہ میں مسلمان ہوں، ایک وقت اپنی زبان سے یوں کہے گا میں مسلمان ہوں، اور تھوڑی دیر کے بعد اپنی زبان سے وہ کہے گا کہ دوسرا آدمی پہچان نہیں سکے گا کہ زبان سے جو الفاظ نکال رہا ہے یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے. یہی حدیث میں آیا ہے کہ آدمی صبح کرے گا اسلام کی حالت میں تو شام کفر کی حالت میں، صبح کرے گا کفر کی حالت میں تو شام اسلام کی حالت میں. کوئی ٹھکانے نہیں. جب تک کلمہ لا الہ الا اللہ کی آواز صبح سے لے کر شام تک
ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر گھر میں، ہر مدرسے میں، ہر مسجد میں، ہر جگہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر امت نہیں آئے گی، اس وقت تک امت دوسرے کلمات سے محفوظ نہیں رہ سکتی. اس سے زیادہ واضح کر کے نہیں کہہ سکتا. یا داعی بن کے رہیں گے یا مدعو بن کے رہیں گے، یا کوئی ہمیں دعوت دے رہا ہوگا یا ہم دوسروں کو دعوت دے رہے ہوں گے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امت دو حال پر رہے گی، یا داعی یا مدعو. یا کوئی اس کو دعوت دے گا یا یہ کسی کو دعوت دے گی. ہاں اتنی بات یقینی ہے کہ اگر ہم دعوت اللہ کی محنت پر آ جائیں اور اللہ کی ذات عالی کی طرف بلانے والے بن جائیں تو غیروں کی دعوت سے بچ جائیں گے. کیونکہ ایک وقت میں ایک آدمی دو گھروں مہمان نہیں ہوتا، ایک وقت میں دو جگہ مدعو نہیں ہوتا کہ ایک ہی وقت میں آپ میرے یہاں بھی کھانا کھاویں اور اسی وقت میں دوسرا کہہ رہا میرے یہاں بھی کھانا کھاویں. وہ کہے گا کہ نہیں جی میں نے ان کی دعوت قبول کر لی ہے. ایک وقت میں دو جگہ مدعو نہیں ہوتا کوئی. اگر ہر ایک فرد امت، ہر ایک کلمہ گو اپنے کلمے کا داعی بن جاوے اور اپنے دین کا داعی بن جاوے تو غیروں کی دعوت سے محفوظ ہو جائے گا، ورنہ ہر وقت خطرے میں ہے. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر فرد جو لا الہ الا اللہ کہہ لیتا تھا اس پر سب سے پہلے تقاضا دوسروں کو دعوت دینے کا ہوتا تھا. جو کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ لیتا تھا اس پر فوراً تقاضا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی قوم کو جا کے اس کلمے کی دعوت دوں، میں اپنے قبیلے کو جا کے دعوت دوں، میں اپنی ماں کو جا کے دعوت دوں،